مارک زکربرگ نے انسٹاگرام، واٹس ایپ اور فیس بک میسیجز کی میسیجنگ سروسز کو آپس میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایپس علیحدہ ہی رہیں گی مگر ان کی میسیجنگ سروسز کو آپس میں جوڑ دیا جائے گا تاکہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پر پیغامات بھیجے جا سکیں۔ فیس بک نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ ایک طویل عمل کا آغاز ہے۔ میسیجنگ سروسز ضم ہونے پر ایک فیس بک صارف صرف واٹس ایپ استعمال کرنے والے صارف سے بات کر سکے گا۔ فی الحال یہ ناممکن ہے۔ ایپس کا مرکز مشترک نہیں ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ان تینوں ایپس کے میسیجنگ پلیٹ فارموں کو ضم کرنے کا کام 2019 کے اختتام یا 2020 کے آغاز تک مکمل ہو جائے گا۔ فیس بک کا منصوبہ ہے کیا؟ ضم ہونے کے بعد مختلف کاروبار ایک سے زائد پلیٹ فارموں پر پیغام بھیجنے کی سہولت کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ گاہکوں تک اپنی بات پہنچا سکیں گے۔ فیس بک بآسانی تینوں ایپس پر ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے۔ اب تک واٹس ایپ، انسٹاگرام اور میسنجر علیحدہ اور ایک دوسرے کی حریف ایپس تھیں۔ اب یہ اہم بات ہے کہ ضم کرنے کا فیصلہ فیس بک کو سروسز کا مضبوط مجموعہ بنا دے گا۔ ضرورت پڑنے پر حکومتوں یا ریگولیٹری اداروں کی طرف سے فیس بک نیٹ ورک کے اہم حصوں کو توڑنا مشکل ہو جائے گا۔ مشترکہ ڈیٹا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق مارک زکربرگ چاہتے ہیں کہ سروسز کو مزید کارآمد بنایا جائے تاکہ صارفین ان ایپس کا استعمال بڑھا دیں۔ مارک زکربرگ نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف ان پلیٹ فارمز پر بآسانی رشتہ دار اور دوستوں سے رابطہ کر سکیں اور میسیجنگ سروسز کے ذریعے بھیجے جانے والے میسیجز انکرپٹڈ ہوں تاکہ مطلوبہ صارف ہی میسج پڑھ سکے۔ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ زکربرگ کی جانب سے ایپس کی میسیجنگ سروسز کو ضم کرنے کی منصوبے کی وجہ سے کمپنی کے اندر بے چینی پھیل گئی تھی۔ اسی وجہ سے گزشتہ سال انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے بانی اپنے عہدوں سے دستبردار ہو گئے تھے۔ آج کل فیس بک کی ڈیٹا ہینڈلنگ اور صارفین کے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقوں پر تنقید اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وسیع پیمانے پر صارفین کے ڈیٹا کو 3 پلیٹ فارمز پر مشترک کرنے کا فیصلہ ریگولیٹری اداروں کو فیس بک کے ڈیٹا ہینڈلنگ کے طریقے پر دوبارہ نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔